سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل وزارت خزانہ سے فارغ ہونے یا اسحاق ڈار کے ہاتھوں فارغ کرائے جانے کے بعد اخبار یا ٹی وی چینلز پروگرامز میں مشورے دیتے پائے جاتے ہیں کہ ملک کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کہاں کہاں خرابیاں ہیں۔ یقیناً میں اور آپ مفتاح اسماعیل جیسا علم یا قابلیت نہیں رکھتے۔ ان کا 30 دسمبر کو شائع ہونے والا مضمون پڑھ رہا تھا جس میں نجکاری کے ایشو پر لکھا ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو یقین کریں مجھے لگا کہ یہ باتیں تو میں نے 1998 میں بھی پڑھی تھیں جب ملتان سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد آیا تھا۔ آرٹیکل ختم کر چکا تو سوچا اس میں ایسی کیا نئی چیز تھی جو میں نے پہلے نہیں پڑھ رکھی۔ حفیظ پاشا سے سرتاج عزیز، اسحاق ڈار، شوکت عزیز، شوکت ترین، حفیظ شیخ اور اب مفتاح اسماعیل سے یہی باتیں سنی اور پڑھی ہیں جو اس کالم میں مفتاح اسماعیل نے 2022 میں پھر لکھ دی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ان سب کے نام کے ساتھ نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن لکھ کر گوگل کر کے دیکھ لیں۔ ایک ہی تقریر، ایک ہی جواز اور ایک ہی حل سب نے پیش کیا۔ وہی 4-5 ادارے جو ان سب کا خیال ہے ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں جو گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ اگر انہیں کسی طرح بیچ دیا جائے تو حکومت کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ جائے گا۔ 700-800 ارب روپے صرف ان چند اداروں پر خرچ ہو رہا ہے اور یہ سفید ہاتھی ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں پی آئی اے، ریلوے، واپڈا، پی ایس او، ایئرپورٹ شامل ہیں جو ان کے بقول حکومت کو کچھ کما کر نہیں دے رہے بلکہ بہت بڑا بوجھ ہیں۔ اگر ان اداروں میں کام کرنے والے لاکھوں نہیں ہزاروں لوگ بوجھ ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر رہے تو پھر مفتاح اسماعیل اور ان جیسے معاشی دانشوروں کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ انہوں نے کیا پروڈیوس کیا ہے کہ آج ملک ڈیفالٹ کے کنارے لگ چکا ہے۔ جو تنخواہیں ان اداروں میں بیٹھے لوگ لے رہے ہیں وہ تو وہی تنخواہ مراعات اور پروٹوکول تو مفتاح جیسے حکمران بھی لے رہے ہیں۔ اگر ان اداروں میں افسران اور اہلکاروں نے ملک کو ڈبو دیا ہے تو مفتاح کا اپنے جیسوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خود مفتاح سے شروع کر لیتے ہیں۔ انہوں نے 2014 میں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مل کر کیا کھیل کھیلے؟ شاہد خاقان عباسی نے ہی ایل این جی ٹرمینل جو چند ارب روپے میں لگنا تھا وہ کراچی کے ایک بڑے سیٹ کو حیران کن شرائط پر دیا کہ 13 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے عوض انہیں 15 سال میں 2 ارب ڈالرز منافع ملے گا اور ادائیگی ڈالر میں ہوگی۔ وہ ٹرمینل استعمال ہو یا نہ ہو روزانہ 2,72,000 ڈالرز اس سے ملیں گے اور پاکستان قرضہ لے کر آج بھی اس سیٹ کو روزانہ 2,72,000 ڈالرز دے رہا ہے۔ اس پر بس نہیں کی گئی بلکہ ایک اور ٹرمینل بھی لگوایا گیا جس سے روزانہ کے 2,24,000 ڈالرز دیے گئے چاہے وہ چلے یا نہ چلے۔ یہ دونوں کمپنیاں پاکستانی تھی لیکن روپے کے بجائے ڈالر میں ادائیگی کے معاہدے کیے گئے اور مفتاح اسماعیل اس وقت شاہد خاقان عباسی کا دایاں بازو تھے جب ڈالرز کی یہ ریوڑیاں بانٹی جا رہی تھی۔ مفتاح اسماعیل اس مضمون میں بینکوں کی کامیاب نجکاری کی مثال دیتے ہیں۔ موصوف بھول گئے کہ ابھی چند ماہ پہلے وہ وزیر خزانہ تھے اور بینکوں نے رج کر عوام کو لوٹا۔ مفتاح اسماعیل کہاں تھے اور کہاں تھا ان کا ریگولیٹر؟ جب بینک ڈالر کو اوپر کی طرف کک مار رہے تھے تو اس وقت مفتاح اسماعیل ٹی وی پر پریس کانفرنس کر کے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک لڑکے کو بازار میں کچھ چیزیں فروخت کرتے دیکھ کر کہا کہ آپ بھی ان کی جگہ پر ہو سکتے تھے۔ یہ تھا آپ کے ملک کا وزیر خزانہ جس کے پاس رونے دھونے کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ آپ حکمرانوں نے سب کچھ بیچ دینا ہے اور خود بیٹھ کر اس پیسے کو کھانا پینا اور عیاشی کرنی ہے تو عوام کا کیا قصور ہے؟ آپ کو تو فائنانس منسٹر اس لیے لگایا گیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں آپ بہت قابل ہیں، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے ڈگریاں لی ہیں تو مسائل حل کر کے دکھائیں نہ کہ ٹی وی پر ٹسوے بہائیں۔ ہمارے مالی دانشور پاکستان کو چونا لگانے کا فن خوب جانتے ہیں۔ یہ ہر بات میں بتائیں گے کہ امریکہ، یورپ یا دیگر ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا؟ اس ملک کی تباہی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ ٹیکنوکریٹس باہر سے پڑھ کر یورپین ماڈلز پاکستان جیسے ملک پر اپلائی کرتے ہیں اور منہ کے بل گرتے ہیں۔ کیا یورپ یا امریکہ میں مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار یا شوکت ترین جیسے لوگ ملک چلانے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں جن پر منی لانڈرنگ، فراڈ اور دیگر سنگین مالی بدعنوانیوں کے الزامات ہوں؟ ان سب کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا جو اس ملک کے خزانے کے انچارج بنا دیے گئے۔ یہ سب بیرونی ملکوں کی مثالیں دیتے وقت وہاں کے ریگولیٹرز کی بہادری کی داستانیں سناتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ وہاں کا وزیر خزانہ یا وزیر اعظم نہ بینکوں کا مالک ہے، نہ وہ فیکٹریاں چلاتا ہے، نہ ہی اس پر منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات عائد ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نیب اور ایف آئی اے یا عدالتوں سے ضمانتیں کراتا پھرتا ہے۔ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار نہیں ہوتا، وہ ذاتی کاروبار نہیں چلاتا۔ اس لیے ان ملکوں کے ریگولیٹر بغیر کسی کی پرواہ کیے سب کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ وہ عوام کا مفاد دیکھتے ہیں کیونکہ وزیر خزانہ یا وزیر اعظم کسی اسکینڈل میں ملوث نہیں ہوتا اور اگر ملوث پایا جائے تو نہ صرف برطرف ہوتا ہے بلکہ اسے مستعفی ہو کر انکوائری کے بعد جیل بھی جانا پڑتا ہے۔ ان ملکوں میں ریگولیٹر تگڑے ہیں لہٰذا وہاں نجی شعبہ اس طرح اندھا دھند لٹ مار نہیں مچا سکتا جیسے ہمارے ہاں مچاتا ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل جیسے لوگ خود فیکٹریوں کے مالک ہیں، یا شاہد خاقان عباسی کبھی خود ایئر لائن چلاتے تھے، یا شوکت ترین بینکوں کے مالک تھے، یا ڈار منی لانڈرنگ میں ملوث رہے۔ کس ریگولیٹر میں جرت ہے وہ مفتاح اسماعیل کی فیکٹری پر چھاپا مار کر بسکٹ کا معیار چیک کر لے؟ جرمانہ تو دور کی بات، کون سا ریگولیٹر اتنی جرت کرے گا کہ شوکت ترین کے بینک کو جرمانہ کرے جو ملک کا وزیر خزانہ رہا ہے؟ وہ الٹا آئی ایم ایف کو خط لکھوا رہا تھا کہ پاکستان کو پیسے مت دینا۔ شوکت ترین پاکستان کو ڈیفالٹ کرا رہا تھا اور اندازہ کیجئے کسی نے اسے جھولے پر نہیں بٹھایا کہ تم ملک سے کتنی بڑی دشمنی کر رہے
रहे थे। जरा अब पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का धंधा देखें। इन्हें एक्सपोर्ट्स के डॉलर्स 6 माह तक बाहर रखने की इजाजत है। अंदाजा करें, पाकिस्तान डॉलर्स की भीख मांग रहा है और हमारा एक्सपोर्टर डॉलर्स बाहर रखकर बैठा है कि बैंक रेट 225 और मार्केट रेट 235 है। वो इंतजार कर रहा है जब बैंक रेट मार्केट के बराबर हो फिर लाए जाए। ये वो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्हें आवाम की जेब से सस्ती गैस, सस्ती बिजली, टैक्स फ्री एक्सपोर्ट, टैक्स रिफंड सब कुछ मिलता है। हम दुनिया भर से इन्हें टैक्स रियायतें लेकर देते हैं। आज मुल्क को जरूरत है तो एक्सपोर्टर डॉलर्स बाहर रखकर बैठे हैं कि रेट बढ़ेगा तो लाएंगे। मुल्क डूब जाए इन्हें कोई परवाह नहीं, इन्हें 10 रुपए मजीद चाहिए। इनकी हिर्स कम होने के बजाय बढ़ गई है। कहाँ है मिफ्ता इस्माइल का फेवरेट रेगुलेटर जब ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है? वैसे खुद मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे जब इनके दोस्त डॉलर के साथ खिलवाड़ करके 60 अरब रुपए कमा कर ले गए, जिसकी इंक्वायरी असेंबली की फाइनेंस कमेटी कर रही है। मिफ्ता इस्माइल शुक्र करें वो पाकिस्तान के वजीर खजाना थे, वरना जिन मुल्कों के मॉडल्स का वो प्रचार करते हैं वहां इस किस्म के स्कैंडल्स के बाद अब तक वो दोबारा जेल की हवा खा चुके होते।